السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ایچ ڈی۔ ویورز، 50 سال پہلے تک جزیرہ نما عرب کے صحرا میں قبائلی شاہی ریاستوں کے ایک گروپ کے طور پر موجود متحدہ عرب امارات مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ تقریباً نصف صدی بعد جہاں زیادہ تر کھلے بازار اور خیمہ نما مکانات تھے، وہاں فلک پوش عمارتیں اور عمدہ شاہراہیں دکھائی دیتی ہیں۔ جہاں کبھی کھجور کاشت کی جاتی تھی، موتیوں کو سمندر سے تلاش کیا جاتا تھا اور زندگی گزارنے کے لیے اونٹوں کی نسلیں پالی جاتی تھیں، وہاں اب جزیرہ نما عرب میں آرٹ کا سب سے بڑا عجائب گھر پیرس کا لورے ان پیرس اور نیو یارک یونیورسٹی اور پیرس کی سربون یونیورسٹی کی شاخیں کھل چکی ہیں۔ آج وہاں دنیا کی سب سے اونچی عمارت، 7 اسٹار ہوٹل، دنیا کی مہنگی ترین پینٹنگ اور دنیا کے سب سے بڑے شاپنگ سینٹرز موجود ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جنہوں نے خلا میں اپنے مشن بھیجے ہیں۔ ساتھ ہی وہ پہلا ملک ہے جہاں دفاتر میں 4.5 دن کام کا دن ہے۔ عرب ممالک کے درمیان اپنے تیل کے کنوؤں کی بدولت جدت اور ٹیکنالوجی کی مضبوط ہم آہنگی والا ملک متحدہ عرب امارات اور مغرب کے درمیان ایک گیٹ وے یعنی دروازہ بن گیا ہے۔ ویورز، نصف صدی سے بھی کم عرصے میں اس علاقے میں رونما ہونے والی اس تبدیلی کے پیش پشت مشرق وسطیٰ کے ماہرین جن کی طرف اشارہ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، وہ شیخ خلیفہ بن زائد بن سلطان النہیان ہیں، جو گزشتہ ماہ وفات پا گئے تھے۔ دنیا کا امیر ترین شخص سمجھے جانے والے ابوظہبی کے امیر اور حکمران شیخ خلیفہ بن زائد بن سلطان النہیان متحدہ عرب امارات کے دوسرے صدر اور متنازع شخصیت رہے ہیں، جنہوں نے علاقائی ترقی کے زور پر اپنے ملک کو دنیا کے نقشے پر پہچان دلائی ہے۔ سن 1914 میں فالج کا حملے کے بعد انہوں نے حکومت میں معمول کا کام کرنا چھوڑ دیا، لیکن ان کی موجودگی ہر طرف دکھائی دے رہی ہے۔ ہوٹلوں کی لابیوں، سرکاری دفاتر، حتیٰ کہ دکانوں اور ریسٹورانوں میں بھی ان کی تصویریں ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ حکومتی کام کی نگرانی حیرت انگیز طور پر ان کے بھائی محمد بن زائد بن سلطان النہیان کے ہاتھ میں آ گیا، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ گزشتہ دہائی کے دوران امارات کی خارجہ پالیسی کے سربراہ تھے۔ اب وہ ملک کے صدر بن چکے ہیں۔ شیخوں کے اس خاندان نے اپنے ملک کو ایک قبائلی ریاست سے مشرق وسطیٰ کے سب سے طاقتور ملک میں کیسے تبدیل کیا، جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سن 1960 کی دہائی کے آخر تک برطانیہ نے جزیرہ نما عرب کے ممالک میں اپنی کالونیوں سے نکلنا شروع کر دیا۔ ایک صدی قبل انگریز وہاں اس وقت آئے جب جنگجو قبائلی وہاں سے گزرنے والے مال بردار جہازوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان پر قابو پانے کے لیے ہی انگریز وہاں آئے تھے۔ اگرچہ وہاں تیل دریافت ہوا، لیکن جب انگریزوں نے وہاں رہنے میں فائدے سے زیادہ خطرہ دیکھا تو وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے پیچھے بڑی وجہ 6 امارات دبئی، ابوظہبی، شارجہ، عجمان، ام القوین اور فجیرہ کے شیخوں کا باہمی معاملات کے تصفیہ اور ہم آہنگی کے لیے ایک کونسل بنانے کا فیصلہ تھا۔ دسمبر سن 1971 میں ان تمام 6 امارتوں نے متحد ہو کر ایک نیا خود مختار ملک متحدہ عرب امارات تشکیل دیا۔ چند ماہ بعد ایک اور امارت راس الخیمہ بھی ان میں شامل ہو گیا، جو آج بھی متحدہ عرب امارات کے نقشے پر موجود ہے۔ ابوظہبی کے اس وقت کے امیر زائد بن سلطان النہیان خلیفہ کے والد اور محمد ملک کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ تیل کی دریافت ہو چکی تھی اور بڑے پیمانے پر معیشت میں سرمایہ کاری کی گئی اور عوامی پیسے کو بڑھانے کا عمل شروع ہوا۔ یہ عمل خلیج فارس کے دوسرے ممالک سعودی عرب، عمان، قطر، بحرین اور کویت جیسا ہی تھا۔ فرام ڈیزرٹ کنگڈم ٹو گلوبل پاور، دی رائز آف دی عرب گلف میں مورخ روری میلر کا دعویٰ ہے کہ ان ممالک کی بے پناہ اقتصادی کامیابی کے پیچھے تیل کی آمدنی کو مختلف اسٹیک ہولڈرز میں تقسیم کرنا اور غیر منقولہ اثاثوں جیسے کہ ریل اسٹیٹ، آرٹ آف اسٹاک میں تبدیل کرنے کی مہم کار فرما تھی۔ ویورز، دیگر خلیجی ممالک میں متحدہ عرب امارات نے سب سے زیادہ ترقی اور سب سے زیادہ فیکس آمدنی کے ساتھ بہت کم وقت میں خود کو دولت مند بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ تیل تمام امارات کے لیے یکساں طور پر دستیاب نہیں تھا، لیکن یہ ابوظہبی کی ترقی کا سب سے بڑا محرک بن گیا۔
اس کے تیل کی فروانی متحدہ عرب امارات کی اقتصادی ترقی کی کامیابی کا سب سے بڑا ہتھیار بن گئی۔ ایک نیم خود مختار امارت ہونے کے ناطے اقتصادی اور ترقیاتی منصوبوں میں تبدیلیوں کے ذریعے انہیں مضبوط بنانے کی صلاحیت نے ان کی معیشت کو بڑھانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ کچھ امارات نے سیاحت پر توجہ مرکوز کی، دوسروں نے غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی، اور اس طرح سن 1985 میں دبئی کے مضافات میں ایک بڑا تجارتی بندرگاہ اور تجارتی مرکز جبل علی فری زون قائم ہوا۔ اپنے قیام کے تقریباً 40 سال بعد بھی یہ دنیا کا سب سے بڑا آزاد تجارتی علاقہ ہے۔ ویورز، آج یہ کئی گنا بڑا ہو گیا ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ یہ مسلسل 24 سالوں سے مشرق وسطیٰ کی بہترین بندرگاہ بھی ہے۔ پانی، فضا اور زمین سے جڑی یہ بندرگاہ آج متحدہ عرب امارات کی معیشت میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ ٹیکس میں چھوٹ، کسٹم ڈیوٹی کے فوائد کے ساتھ غیر ملکی مالکان کے لیے سرمایہ کاری میں آسانی موجود ہے۔ یہ امارات کے بانی زاید بن سلطان ال نہیان کا ویژن تھا، جس نے ان کے ملک کو 20ویں صدی کے آخر تک دنیا کے نقشے پر نمایاں مقام دلانے کے قابل بنایا۔ تاہم بہت سے لوگ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ نئی صدی کا ویژن شیخ زاید اور ان کے سوتیلے بھائی کی دین ہے۔ ویورز، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ کیپ واچنگ اردو HD۔